نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، پچھلے لیکچر میں ہم نے جو فعل مضارع کے تغیرات کا جو دوسرا پارٹ تھا، جوازم المضارع یا مضارع اخف، جس کے یہ جو الفاظ تھے ہم نے لکھ دیے تھے کہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ پھر ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی ایک آدھ مثال بھی دے دی، اور ہم نے کہا لم کسی بھی فعل مضارع کے اوپر آئے گا، زوردار نفی پیدا کرے گا اور معنی کو پاسٹ میں لے کے جائے گا۔ حال کا ترجمہ اب آپ ماضی میں کریں گے وتھ اسٹرانگ نفی۔ سملرلی ہم نے کہا لما، لما کا مطلب تھا کہ ابھی تک نہیں، تو یہ بھی آپ کا جو فعل مضارع ہے اس کے ترجمے کو ماضی میں لے کے جائے گا۔ پھر ہم نے لام امر کی بات کی، اور ہم نے لام امر ہم نے کہا کہ امر بیسیکلی حکم آپ حاضر کو دیتے ہیں، ڈائریکٹ حکم جو ہے، لیکن اگر آپ نے غائب کو، تھرڈ پرسن کو یا فرسٹ پرسن متکلم کو حکم دینا ہو تو وہ لام امر کے تھرو ہوتا ہے، اور اس کا پھر مقصد یا ترجمہ ہوتا ہے کہ چاہیے کہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ایک لام امر ہوتا ہے اور ایک لام کئی، جو ہم نے نواسب میں پڑھا تھا، جس کا ترجمہ تھا تاکہ۔ تو ان دونوں کی پہچان کیا ہے کہ لام کئی اور لام امر چونکہ لکھے ایک جیسے جاتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پھر ہم نے کہا کہ جب بھی ایسی سچویشن آ جائے تو واو اور یا فا یا ثم اگر اس سے پہلے لکھا ہوا ہو تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال پھر ہم نے دی تھی کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، تو یہاں پر یہ اصل میں ہے لام کئی اور لام امر، تو یہ اس کیس میں ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس نے جزم دینا تھا را کو، یہ ینظرو تھا، تو ینظرو، نظرہ ینظرو، تو اس نے اس کو جزم دیا ہوا تھا، تو فل ینظر، اور آگے ملانے کے لیے الانسان، تو اس کو نیچے زیر دے کے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ کبھی بھی آپ کو فعل جو ہے نا بائی ڈیفالٹ فعل کے آخری حرف کے اوپر کبھی زیر نہیں آتا، وہ صرف تجوید کے قاعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے ملانے کے لیے اس کے اوپر، اس کے نیچے زیر آتا ہے، ادروائز اس کے نیچے زیر نہیں آتا، یا تو زبر ہوگا یا پیش ہوگا یا ساکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم نے لائن نہیں پڑھا، لائن نہیں ہم نے کہا کہ یہ بھی مجزوم کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر میں کہہ دوں ذہب یذہب، تو یذہب وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، چونکہ یہ لا ہے اور لائے نہیں ہے، فعل نہیں ہے۔ آپ کسی کو جب ڈائریکٹ منع کرتے ہیں تو وہ ہم پھر جو اس کا ڈائریکٹ والا صیغہ ہے، حاضر والا، یذہب، یذہبان، یذہبون، تذہب، تذہبان، یذہبنا، تو جو درمیان کے حاضر کے 6 صیغے ہے، تذہب، تو اس کے ساتھ اگر میں لا لگاتا ہوں، لائے نہیں، تو لائے نہیں نے بھی اس کو مجزوم کر دینا ہے، جزم دینا ہے، اور یہ ہوگا لا تذہب، اس کا ترجمہ ہوگا تو مت جا، تو نہ جا، حکم ہے، ٹھیک ہے، منع کرنے کا حکم ہے، اور لا تذہبا اور لا تذہبو۔ اچھا، پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک لائن نہیں بھی پڑھ لیا تھا، اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال لا نہیں اور لائن نفی، اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے پھر ایک ان شرطیہ ہم نے کہا، تو ان شرطیہ
وہ والا حرف ہے حرف جوازم میں سے جو کہ دو افعال کو ایٹ اے ٹائم جازم کرتا ہے، جزم دیتا ہے دونوں مضارع کو۔ تو اس کے بعد جو بھی فعل آئے گا اگر مضارع ہے تو وہ بھی اس کے دو پارٹ ہوں گے نا، کہ ان شرطیہ کا مطلب ہے کہ اس میں شرط ہے، تو کسی سینٹینس میں پہلے ہوگا شرط اور اس کا پھر ہوگا جواب شرط جس کو جزا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شرط کے اندر جو مضارع ہوگا وہ بھی ساکن ہوگا، مجزوم ہوگا، اور جواب شرط میں جو بھی مضارع کا فعل ہوگا وہ بھی مجزوم ہوگا۔ دیٹ مینس کہ ان جو ہے نا دو افعال کو ایٹ اے ٹائم مجزوم کرتا ہے۔ اچھا، اگر ایک آیت ہے، اچھا جو لائن نہیں اور لائن نفی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ دونوں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عبارت میں، تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کہا کہ جو لائن نہیں ہے نا یہ والا، اور لائن نفی یہ والا، تو ہم نے کہا لائن نہیں تو جوازم میں سے ہے تو وہ جزم دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو واحد کے صیغے ہے اس کے پیش کے مجزوم کر دے گا، جو تثنیہ کے صیغے ہے اس کے نون کو ڈراپ کر دے گا، اور جو جمع کے صیغے ہیں مذکر کے اس کو بھی نون کو ڈراپ کر دے گا، اور جو واحد حاضر مؤنث ہے اس کو بھی نون کو ڈراپ کر دے گا۔ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو مجزوم کرتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے لائن نفی کا کہا تھا کہ یہ اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا، تو آپ کو اس آیت میں دونوں لا مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس لا کے بعد یہ جو لفظ آ رہا ہے تقولو، تو یہ بیسیکلی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قاف واو اور لام ہے، قوالا، تو قوالا سے بنتا ہے قالا یقولو، تو یقولو سے تقولو، تو تقولو تقولان تقولون، تو یہ لفظ اصل میں تھا تقولون، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ لائن نہیں ہے تو اس نے اس کو مجزوم کرنا تھا، تو مجزوم کرنے کے لیے اس نون کا ڈراپ کرنا ضروری تھا، اور اس کے بدلے ایک الف لگ گیا، تو یہ بن گیا ولا تقولو۔ اور یہ ہے لائن نہیں، فعل امر، فعل نہیں، تم مت کہو، ٹھیک ہے، تم سب مت کہو، کیا مت کہو؟ لمن یقتلو، جو قتل ہوتا ہے، جو مارا جاتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، مردہ، اس کو آپ مردہ نہ کہیں، کیا کہیں پھر اگر مردہ نہیں ہے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اور لیکن لا تشعرون، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ اگر یہ ہوتا اسی طرح جس طرح یہ ہے تو یہ پھر بنتا لا تشعرو، تم شعور مت رکھو یا تم شعور نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ لا نہیں مطلب فعل نہیں ہوتا تو لا اس کو منع کرتا کہ تم شعور نہ رکھو، لیکن یہ جو لا نفی ہے، لا نفی کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا، تو یہ ایز اٹ از تشعرون، تو تم سب شعور نہیں رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس چھوٹی سی آیت میں آپ کو لا نفی اور لا نہیں دونوں مل گئے، اور پہچان آپ کی بڑی آسان ہوگی۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں آپ کو لا نظر آیا، اس کے بعد اگر وہ جو فعل ہے مضارع وہ مجزوم ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اب لا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے بعد وہ مجزوم نہیں ہے، ایز اٹ از ہے، اپنی اوریجنل حالت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ لا نہیں ہے، لا نفی ہے، اور نفی کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو صرف انفارم کر رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اسی سلسلے کو جب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے فعل امر، وہ ہم ڈسکس کر لیں۔ فعل امر تو ہم نے لام امر پڑھ لیا تھا نا،
ہم آج یہ پڑھیں گے فعل نہیں، ہم نے پڑھ لیا وہ لام نہیں کے، وہ لا جو ہے لا نہیں کے ذریعے، ٹھیک ہے، ابھی جو ہم نے ایک مثال دی۔ تو آج ہم نے فعل امر پڑھنا ہے، اور فعل امر کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ جو 14 صیغے ہیں وہ ہم کوئی ایک صیغہ لکھ دیں۔ تو اگر میں لکھ دوں کہ ینصرو، ٹھیک ہے، ینصران اور ینصرون، اسی طرح پھر وہ مؤنث کے بھی آ جائیں گے، تنصرو، تنصران، ینصرنا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس آ گئے غائب کے مذکر اور مؤنث کے۔ پھر ہم جاتے ہیں حاضر کے اوپر، اور حاضر کا ہمیں پتہ ہے تنصرو، تنصرین مؤنث کے لیے، اور یہ وہی تنصران، تنصرون، اور یہ یہی ہوگا، اور یہ ہو جائے گا تنصرنا۔ اور پھر ہم آتے ہیں اپنے متکلم کی طرف، تو وہ ہے انصرو، ننصرو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، امر حکم ہے، حکم ہم نے کل والے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ حاضر کو دے سکتے ہیں ڈائریکٹ، میں غائب کو حکم نہیں دے سکتا، متکلم کو حکم نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، میں کہوں گا کہ چاہیے کہ وہ مدد کرے، تو اس کے لیے ہم نے کل پڑھا تھا لام امر، اور میں اگر یہاں لام امر لگا دوں تو اس نے اس کو مجزوم کر دینا تھا، تو لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے، لینصرا چاہیے کہ وہ دو مدد کرے، اور لینصرو چاہیے کہ وہ سب مدد کرے۔ اسی طرح لانصر چاہیے کہ میں مدد کروں، اور لننصر چاہیے کہ ہم مدد کریں۔ تو یہ دو متکلم کے اور غائب کے، یہ ان کو تو چونکہ آپ حکم ڈائریکٹ نہیں دے سکتے، تو یہ ہماری ٹیبل سے آؤٹ ہو گئے، اور اس کے لیے جب بھی آپ نے حکم ٹائپ دینا ہو تو وہ چاہیے والے مفہوم میں ہوگا، اور وہ جو لام امر ہے اس کے تھرو ہوگا۔ اب یہ حاضر ہیں، ان کو اب آپ ڈائریکٹ حکم دیں گے، تو ڈائریکٹ حکم دینے کا طریقہ کار یہ ہے، میں اس ایک کو یہاں لکھ دیتا ہوں، تنصرو کا ترجمہ ہے تم مذکر مدد کرتے ہو یا کرو گے، تم دو اور تم سب، اور تو ایک مؤنث اور تم دو مؤنث ہے، اور تم سب مؤنث ہے، مدد کرتے ہو یا کرو گے۔ تو فعل امر، اب میں آپ کو کسی چیز کا حکم کرتا ہوں کہ تو مدد کر، تو ایک مذکر مدد کر، تم دو مذکر مدد کرو، تم سب مدد کرو، تو ایک مؤنث مدد کر، تم دو کر اور تم سب کر۔ پہلے تو نہیں تھا نا کہ نہ کر، اب میں کہتا ہوں کہ کرو، فعل امر حکم دینا چاہ رہا ہوں کہ اب تم دونوں مدد کر یا تو ایک مدد کر۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو آخری والا حرف ہے نا لام کلمہ، اس کو آپ ساکن کر دیں،
ساکن کر دیا، پہلا اسٹیپ نمبر 1، لام کلمہ جو ہے ساکن کر دیا۔ دوسرا اسٹیپ، علامت مضارع کو ہٹا دے، تو علامت مضارع ہٹا دیا۔ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ جو پہلا نون ہے نا یہ والا، وہ ساکن سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ساکن کر دیا، علامت مضارع ہٹا دیا، اگر پڑھا جا رہا ہے، کچھ کیسز میں یہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پڑھا جائے گا کا مطلب ہے کہ ساکن نہیں ہوگا، وہ متحرک ہوگا۔ اگر پڑھا جا رہا ہے تو یہی آپ کا فعل امر ہے، اگر نہیں پڑھا جا رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک الف لگا دیں، لگا دیا۔ اب اس الف کو تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر، نہیں پڑھا جا رہا تو الف لگا دیں۔ لیکن اب پرابلم یہ آتی ہے کہ الف کو ہم نے حرکت کیا دینی ہے، ٹھیک ہے، الف کو جو ہمارے پاس 3 حرکتیں ہیں، زبر، زیر اور پیش، ان تینوں میں سے کون سی حرکت دینی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ عین کلمہ دیکھیں، عین کلمہ آپ نے دیکھا اور اس کے اوپر آپ کو جو بھی حرکت نظر آتی ہے اس کو نوٹ کریں۔ میں نے یہاں دیکھا عین کلمہ کے اوپر مجھے پیش نظر آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عین کلمہ کے اوپر اگر پیش ہو تو آپ اس الف کو پیش دے دیں، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا انصر۔ انصر کا ترجمہ ہوگا تو مدد کر، انصر تو مدد کر، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اگر اس عین کلمہ کے اوپر پیش نہیں ہے، پیش ہے تو الف کو پیش دے، پیش نہیں ہے، پیچھے رہ کیا گیا زبر اور زیر، تو وہ کہتے ہیں اگر زبر ہے یا زیر ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہے تو آپ اس الف کو زیر دے دیں۔ اگر یہ لٹ سے یہاں زیر ہوتا یا زبر ہوتا تو اس کو آپ زیر دے دیں، زبر آپ نہیں دے سکتے اس کو، بس سمپل رول یہ ہے، یا اس الف کے اوپر فعل امر میں یا پیش ہوگا یا زیر ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ زیر تب ہوگا جب اس عین کلمہ کے اوپر آپ کا زبر ہو یا زیر ہو، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اوپر آپ کا پیش ہے جو کہ اس میں تھا تو آپ اس کو پیش دیں۔ تو یہ ایک سمپل سا رول ہے، اسی رول کو آپ اس کے اوپر اپلائی کریں۔ اپلائی کیا کرنا ہے جی، اس کو آپ ساکن کریں، جس طرح ہم نے کہا نا کہ اس کے اعراب کو مجزوم کر دے تو مجزوم کر دیے، نون ہٹا کے، علامت مضارع ہٹا دے، ہٹا دیا۔ پڑھا جا رہا ہے نہیں کیونکہ نون ساکن ہے تو الف لگایا، الف کو حرکت کیا دینی ہے؟ عین کلمہ، عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو پیش، عین کلمہ کے اوپر زبر یا زیر ہو تو زیر، ٹھیک ہے، الف کو زبر نہیں دینی۔ اچھا، تو یہ ہو جائے گا، اس کو میں بنا ہی دیتا ہوں، تو انصر تو مدد کر، انصرا تم دونوں مدد کرو، اگین جزم دے دیا، علامت مضارع ہٹایا، نہیں پڑھا جا رہا الف، عین کلمہ کے اوپر پیش تو پیش، تو انصرو تم سب مدد کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ادھر آ جائے، مجزوم کر دیا، یا جب آخر میں آ رہا ہو تو پھر اس کو آپ کھول کے لکھتے ہیں، اتنا ہمیں پتہ ہے۔
ٹھیک ہے، علامت مضارع ہٹائیں، نہیں پڑھا جا رہا، الف عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو پیش، تو انصری، انصری تو ایک مؤنث مدد کر، اور اسی طرح انصرا، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو جمع کے صیغے ہیں نا، مؤنث کے، حاضر کے اور غائب کے، ان کے اوپر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ مبنی ہوتے ہیں، تو یہ نون اس کا ایز اٹ از رہے گا۔ ہاؤ ایور علامت مضارع ہٹ کے آپ کا الف آ کے تو صاد کے اوپر پیش ہے عین کلمہ کے اوپر، تو انصرنا، انصرنا کا مطلب ہے کہ تم سب مؤنث سے مدد کر۔ اچھا، یہ تو ہو گیا فعل امر۔ میں کہتا ہوں ضربا یضربو۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ فعل امر بنے گا ہی مضارع کے صیغوں سے، کیوں کہ ماضی میں آپ حکم دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، پہلے بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، تو جو بھی ہوگا مضارع میں ہی ہوگا۔ تو ضربا یضربو، اب اس کو میں نے امر بنانا ہے۔ امر کیسے بنانا ہے جی؟ اس کو آپ کہتے ساکن کریں، کر دیا۔ سٹیپ نمبر 2، علامت مضارع ہٹائیں، ہٹا دیا۔ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا، تو الف، الف کو حرکت کیا دینی ہے؟ عین کلمہ دیکھیں، عین کلمہ کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے؟ تو زیر، اس کیس میں پیش تھا تو پیش، تو یہ ہو جائے گا اضرب۔ اضرب کا مطلب ہے تو مار، تو اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا کہ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پہ مارو، وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے وہاں سے، اور 12 اس کے قبیلے تھے، تو اضرب تو مار، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ زیر ہے تو اس کے نیچے زیر آ گئی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں فتح یفتح، کھولنا، وہ کھولتا ہے، وہ کھولے گا۔ اب میں کہتا تو کھول، تو تو کھول کے لیے کیا ہے؟ فعل امر ہے، ساکن، کر دیا۔ علامت مضارع ہٹائیں، کر دیا۔ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا، الف لگا دے، لگا دیا۔ حرکت کیا دے؟ عین کلمہ، عین کلمہ تا ہے، تو ہم نے کہا عین کلمہ کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو اس کو زیر دیں گے، اور عین کلمہ کے اوپر پیش ہو تو پیش دیں گے۔ تو افتح تو کھول، افتحا تم دونوں کھولو، افتحو تم سب کھول، افتحی، اور اسی طرح وہ جو حاضر کے 6 صیغے ہیں اس کے اوپر یہ طریقہ کار اپلائی ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارا فعل امر۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، تو امید ہے کہ یہ فعل امر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور فعل امر ہو گیا، فعل نہیں ہو گیا، اور لام امر ہو گیا۔ تو لام امر ہم نے کہا کہ غائب اور متکلم کے لیے ہوگا، لام زرلی، ٹھیک ہے، اور لائن نہیں کے، وہ فعل نہیں کے لیے لا ساتھ ہوگا، اور فعل امر کا طریقہ کار آج ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اچھا، میرے خیال میں اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچر میں جو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، کوئی ایک ایسی 2-3-4 آیتیں ہمیں مل جائے یا ایک رکوع، تو میں بورڈ کے اوپر لکھ کے، تو اگین جو ہم نے جب اسم ختم کر لیا تھا تو ہم نے اینڈ پہ ایک پیراگراف لکھ دیا تھا، 2-3 آیت لکھ کے، تو ہم نے ایک ایک لفظ کو پہچان لیا تھا کہ یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، یہ مجرور ہے، یہ منصوب ہے، یہ جمع ہے، یہ واحد ہے۔ اسی طرح پریکٹس کرتے ہوئے اب کوئی ایک آیت ہم لکھیں گے انشاءاللہ، 2-3 آیتیں مل کے، تو اس میں ہم نہ صرف فعل دیکھیں گے، اس کے اندر فعل امر بھی نظر آ جائے گا، لائے نہیں بھی نظر آ جائے گا، لائے نفی بھی نظر آ جائے گا، لام امر بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز، اور افعال میں سے ہو سکتا ہے ہمیں مضارع بھی نظر آ جائے اور ماضی بھی نظر آ جائے۔ تو ایسا کوئی اگر نہ بھی ہوا، ایسی کوئی خاص رکوع یا خاص 5-6 آیتیں جس میں یہ سب کچھ شامل ہو، تو ہم پھر ان میں سے کوئی سلیکشن کر لیں گے، 2-3 آیتیں رینڈملی لکھ لیں گے جس میں آپ کی انشاءاللہ ابھی تک جو ہم نے کور کیا ہے
اس کا ایک ہمارا خلاصہ ہو جائے گا، ایک پریکٹس ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔